اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث السہلۃ کتاب کی دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس سبق میں بہت ساری چیزیں آپ کے پہلے سبق کی پڑھی ہوئی آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس سبق کو یا دوسری حدیث کو جلد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ ان پہلے بھی بات ہو چکی ہے، جس سے روایت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے۔ ابی یہ مجرور فارم ہے ابو کی، ابو، ابا، ابی۔ اب کہتے ہیں عربی زبان میں باپ کو، اب باپ کو کہتے ہیں نا، ابن، باپ، اب اور اب کی تینوں عربی فارمز ہوں گی، ابن، ابن، ابن۔ لیکن یہ جو لفظ ہے باپ کا، اب کا لفظ ہے، یہ ان 6 الفاظ میں سے ہے جن کا اعراب مضاف ہونے کی صورت میں مختلف طریقے سے آتا ہے۔ اب میں سارے کے سارے الفاظ آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، صرف اب پہ ہی بات کروں گا۔ یعنی اب کا لفظ، باپ کا لفظ جو ہے، یہ نارملی جب بغیر مضاف کے استعمال ہو رہا ہو، بغیر مضاف کے، تو اس کا اعراب بالکل اسی طرح آئے گا جس طرح کتاب کا اعراب آتا ہے۔ کتاب کا اعراب کیسے آتا ہے؟ کتابن، کتابن، کتابن۔ قلم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ قلمن، قلمن، قلمن۔ لڑکے کا اعراب کیسے آتا ہے؟ ولدن، ولدن، ولدن۔ بنت کا اعراب کیسے آتا ہے؟ بنتن، بنتن، بنتن۔ تو اب کا اعراب کیسے آئے گا؟ ابن، ابن، ابن۔ لیکن جیسے ہی اب کا لفظ مضاف ہو جائے گا، جیسے ہی اب کا لفظ مضاف ہو جائے گا، تو اب کو ہم مرفوع فارم میں ابو کہیں گے، ابو، جو اردو میں ہم ابو کہتے ہیں نا، ابو۔ اور منصوب فارم میں ہم کہیں گے ابا، ابا۔ اور مجرور فارم میں کہیں گے ابی، ابو، ابا، ابی، ابو، ابا، ابی۔ یاد کر لیں اسی طرح، ابو، ابا، ابی۔ ابو، ابا، ابی کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے اب، باپ۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پر ابی کیوں استعمال ہوا ہے، پیچھے حرف جر ان لگا ہوا ہے۔ ان ابی ہریرہ، ہریرہ۔ ہریرہ جو ہے یہ ہر سے نکلا ہے، ہرہ کہتے ہیں بلی کو، ہرہ۔ جس طرح اردو میں آپ کو پتہ ہے ایک اسم التصغیر استعمال ہوتا ہے۔ اسم التصغیر کہتے کسے؟ اسم التصغیر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ کسی اسم میں مخصوص مفہوم پیدا کرنے کے لیے کچھ سٹیپس اپلائی کیے جاتے ہیں۔ وہ سٹیپس کیا ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے، اب وہ مخصوص مفہوم جو پیدا کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی آپ اسم تصغیر کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں جان لیجئے۔ کسی اسم میں مخصوص مفہوم پیدا کرنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس اسم کے پہلے حرف کو پیش لگانی ہے، اس اسم کے پہلے حرف کو پیش لگانی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ آپ نے لینا ہے، جو دوسرا حرف ہے اس کو زبر لگانی ہے۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک ساکن یا ایڈ کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے ساکن یا کا۔ تو گویا یہ کچھ پیٹرن آپ کے سامنے بنے گا۔ اگر میں فا عین کو ساتھ رکھوں، یعنی پہلا حرف فا ہو، دوسرا عین ہو اور تیسرے پہ میں یا ایڈ کروں ساکن، تو یہ بن جائے گا فوئی، فوئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے نا یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ کسی اسم میں مخصوص مفہوم پیدا کرنے کے لیے، وہ مخصوص مفہوم کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ آپ نے اس اسم کے پہلے حرف پر پیش لگانی ہے، دوسرے حرف پر زبر لگانی ہے اور تیسرے حرف کی جگہ پر یا ساکن
لگا دینی ہے، یعنی دوسرے اور تیسرے حرف کے درمیان میں یا ایڈ کر دینی ہے. یہ کام آپ کر لیں گے تو یہ پروسیجر جو ہے یہ تصغیر کہلاتا ہے. یہ پروسیجر ہونے سے پہلے اسم کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم جو ہے یعنی اپنی اصل حالت میں مکبر کہلاتا ہے، مکبر. اور جب تصغیر کا عمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصغر کہلاتا ہے. تو یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسم تصغیر کہتے کسے ہیں، تصغیر کسے کہتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر اسم کی تصغیر ہو جائے گی یا ہر کلمہ کی تصغیر ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارے پاس اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، تو کیا ہم حرف کلمہ کی تصغیر کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب اب آ رہا ہے کہ تصغیر کی کچھ شرائط ہیں، تصغیر کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط آپ کو اگر میں بتانے لگوں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ان شرائط کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ فعل اور حرف کی تصغیر کبھی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ نے تصغیر صرف اسم کی کرنی ہے، فعل کی تصغیر نہیں ہوگی. یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے، فعل کی اور حرف کی تصغیر کبھی نہیں ہو سکتی، آپ نے اسم کی تصغیر کرنی ہے. دوسری بات یہ، اسماء میں بھی آپ کو پتہ ہے دو طرح کے اسماء ہوتے ہیں، ایک اسماء مورب ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مبنی. تو مبنی اسماء کی تصغیر نہیں کی جا سکتی. تیسری شرط، جو قابل تعظیم اسماء ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں اور انبیاء کرام کے اسماء ہیں، ان کی بھی تصغیر نہیں ہوگی. اور چوتھی بات کہ تصغیر کے کچھ اوزان ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. تصغیر کے جو اوزان ہیں ان اوزان پر آنے والے اسماء، یعنی کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن کا وزن جو ہے وہ تصغیر کے اوزان جیسا ہی ہوگا، یعنی وہ بلٹ ان تصغیر کے اوزان پر آ رہے ہوں گے یا ان کے مشابہ ہوں گے، تو ان کی بھی تصغیر نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ 4 پوائنٹس میں نے بتا دیا کہ کس کس لفظ کی تصغیر نہیں ہو سکتی. فعل اور حرف کی تصغیر نہیں ہو سکتی، مبنی اسماء کی تصغیر نہیں ہو سکتی، قابل تعظیم اسماء کی تصغیر نہیں ہو سکتی، اور تصغیر کے جو اوزان ہیں ان پر آنے والے یا ان کے مشابہ اسماء کی بھی تصغیر نہیں ہوگی. اب اگلا پوائنٹ بڑا اہم ہے جی، وہ اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے کہ تصغیر کی کیوں جاتی ہے، یعنی اسم کو مصغر کیوں بنایا جاتا ہے. یعنی اچھا بھلا ایک اسم ہوتا ہے، اس کو ہم مصغر کیوں کرتے ہیں. تو گویا یہ ٹاپک بنے گا تصغیر کے مقاصد. تو تصغیر کے مقاصد کیا ہیں وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تصغیر کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا حجم یا وجود چھوٹا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کا حجم یا وجود چھوٹا ظاہر کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ایک لفظ ہے کتاب، آپ نے ایک بکلیٹ دیکھی. بکلیٹ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی کتاب، تو جسے ہم اردو میں کتابچہ کہتے ہیں. تو کتاب سے ہم کتیب بنا دیں گے جی، کتیب. اب دیکھیں میں نے کیا کیا، کتاب میں پہلے حرف کاف پر پیش لگائی ہے، دوسرے پر زبر لگائی ہے، اور تیسری جگہ پر میں نے یا ڈال دی ہے، اور باقی ایک وزن بن رہا ہے. وہ وزن کیا ہے وہ آگے آ جائے گا. بہرحال کتاب سے کتیب، کتابچہ، بکلیٹ، چھوٹی کتاب. اسی طرح کاتب، اس سے کویتب، چھوٹا سا کاتب، چھوٹا سا کاتب، تھوڑا لکھنے والا نہیں، چھوٹا سا کاتب. تو ایک مقصد ہے تصغیر کا کہ آپ کسی چیز کا حجم اور وجود چھوٹا ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تصغیر کا دوسرا مقصد ہے آپ کسی چیز کی قلت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کمی بتانا چاہتے ہیں. یعنی آپ نے کسی کو کچھ درہم دیے تو درہم کی جمع جو ہے وہ درہمات ہوتی ہے. آپ نے تھوڑے سے درہم دیے کسی کو تو آپ درہمات کی تصغیر بنا لیں گے اور کہیں گے دریہمات، یعنی تھوڑے سے درہم. تصغیر کا تیسرا مقصد جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ ہے جی کسی کی شان گھٹانا، یعنی تحقیر کرنا، کسی کو حقیر بیان کرنا. جیسے آپ نے ایک شاعر کو دیکھا اور آپ کی نظر میں وہ ایک چھوٹا موٹا شاعر ہے، تو آپ اس کو شاعر کی بجائے شعیر یعنی چھوٹا موٹا شاعر کہیں. تو ایک مقصد تصغیر کا ہے کسی کی شان گھٹانا یعنی تحقیر کرنا. ایک مقصد تصغیر کا جو ہے وہ اسماء زمان و مکان سے متعلق ہے، اور یہ اکثر جو ہے ہماری عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اس میں زمان اور اس میں مکان کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کا مفہوم ہو.
جسے ہم ظرف بھی کہتے ہیں نا. اب قبل ایک ظرف ہے, بعد ایک ظرف ہے, تو قبل سے آپ بنا لیں قبیل, بعد سے آپ بنا لیں بعید. اب قبل کے معنی ہے پہلے, تو قبیل کے معنی کیا ہوں گے؟ تھوڑا پہلے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں عصر سے تھوڑا پہلے گھر پہنچا, میں عصر سے تھوڑا پہلے گھر پہنچا, تو آپ قبیل العصر کہیں گے, قبیل العصری. اسی طرح آپ مغرب سے تھوڑی دیر بعد کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے بعید المغربی, بعید المغربی. تو ایک مقصد یہ تھا تصغیر کا. تصغیر کا ایک اور مقصد جو سب سے زیادہ پیارا اور اچھا ہے وہ ہے لاڈ اور پیار کی مٹھاس ڈالنا. یعنی بیٹے کو, باپ کو, بھائی کو, بہن کو, ماں کو پیار سے پکارنا. ابن, آپ ابن کو کہتے ہیں بنی, اس لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو کیا کہہ کر پکارا ہے؟ یا بنیا, اے میرے بیٹے, پیارے بیٹے. یہ ایک مفہوم انڈرسٹوڈ ہوگا, یعنی ترجمہ نہیں ہو سکتا, اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ یا بنیا کتنے پیار سے باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے. اخن سے اخیا یا اخیا, ام سے امیمہ, پیاری امی جان. تو یہ کچھ مقاصد تھے. تصغیر آپ کیوں لاتے ہیں؟ اس میں پیار کا جو مقصد ہے وہ سب سے اہم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تصغیر کے اوزان کون کون سے ہیں. تو تصغیر کے 3 اوزان ہیں جی, بنیادی طور پہ 3 اوزان ہیں. تصغیر کے بنیادی طور پر 3 اوزان ہیں, جن میں پہلا وزن ہے فعیلن, فعیلن. اب یہ دیکھیں بالکل وہی ہے کہ پہلے حرف پر پیش, فا پر, عین پر زبر, اس کے بعد بیچ میں یا ساکن لگانی ہے اور پھر لام کلمہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو 3 حرفی اسم ہوگا آپ کا, وہ اسم جس کے 3 حرف ہیں, جیسے ولد, رجل, حسن, سہل, کلب, ٹھیک ہے نا, یہ 3 حرفی لفظ ہیں. ان 3 حرفی لفظوں کی, ان 3 حرفی اسموں کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آئے گی. جیسے حسن سے حسین, حسینن, سہل سے سہیلن, کلب سے کلیبن, رجل سے رجیلن, ولد سے ولیدن, عبد سے عبیدن, عبید ہم اکثر بولتے ہیں. تو ایک وزن ہے اس کا فعیلن, اور اس پہ 3 حرفی اسم کی تذکیر آتی ہے. دوسرا وزن ہے اس کا فعیلن, فعیلن, یعنی لام کلمہ سے پہلے ایک عین جو ہے وہ آپ نے اور لے کر آنا ہے. اس وزن پر 4 حرفی اسم کی تذکیر آئے گی جی, 4 حرفی اسم کی. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کتاب جو ہے نا اس میں 4 حرف تھے نا, کاف, تا, الف اور با, تو اس کا کتیبن کچھ ایسا بنا تھا, ٹھیک ہے نا. تو فعیلن وزن جو ہے اس پہ 4 حرفی اسم کی تذکیر آئے گی. جیسے جعفرن, اب اس میں 4 حرف ہیں, جیم, عین, فا اور را, تو اس کی تذکیر بنے گی جعیفرن, جعیفرن. زینب زنینبن, مدرب مدیربن, کتاب کتیبن یعنی کتیبن. اور تیسرا وزن ہے تذکیر کا فعیلن, فعیلن, یعنی عین کے بعد پھر ایک یا بڑھا دی جائے گی ساکن, اور اس وزن پر 5 حرفی اسم کی تذکیر آئے گی, 5 حرفی اسم کی, یعنی وہ اسم جس کے حروف 5 ہوں. جیسے عصفور, چڑیا کو کہتے ہیں, عین, صاد, فا, واو اور را, تو 5 حرف ہے نا. تو عصفور کی تذکیر جو ہے یعنی چڑیا کا چھوٹا سا بچہ, اسے آپ کہیں گے اسیفیرن, اسیفیرن. مقتول, اس کے بھی 5 حروف ہیں, تو اس کی تذکیر بنے گی مقیتیلن. اسی طرح مصباح, چراغ, اس کے بھی 5 حرف ہیں, تو اس کی تذکیر بنے گی مسیبیحن. اب ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ان تینوں الفاظ میں آپ کو ایک حرف جو ہے نا وہ صحیح حرف نظر نہیں آ رہا, یعنی آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے نا, چوتھا حرف, وہ صحیح حرف نہیں ہے. یعنی صحیح حرف سے مراد کیا ہے؟ وہ واو ہے یا الف ہے, ٹھیک ہے نا, یا ہو سکتا ہے. تو یہ
پھر کچھ مزید اس میں ڈیٹیلز ہیں، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کو ڈسکس کرنے کا، اس لیے میں نے ایک نوٹ جو ہے وہ آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ ان 3 اوزان میں حروف کے اعتبار سے مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اور اس کی تفصیل پھر آپ کسی اچھی سی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ بدلیں گے، یعنی کوئی حرف علت آ جائے گا، وہ کس نمبر پر آ جائے گا، کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے گا تو تسخیر کیسے بنے گی، تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جو بہرحال آپ کسی کتاب میں، اچھی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو اس وقت سمجھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اسم التسخیر کہتے کسے ہیں، اسم التسخیر کی شرائط کیا ہیں، اسم التسخیر کے مقاصد کیا ہیں، اور اسم التسخیر کے اوزان کیا ہیں، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کتابچے کی، تو کتابچہ کسے کہتے ہیں، ایک بکلیٹ کو کہتے ہیں نا، تو بک اس سے بکلیٹ، کتاب سے کتابچہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتا، ڈاگ، اب کتے کے بچے کو کیا ہم کہتے ہیں، کتورا، اردو میں کیا کہتے ہیں، کتورا، اور انگریزی میں پپی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ پیار سے ہی کہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح عربی زبان میں کتے کو کلب کہیں گے، اور اب 3 حرفی کلب ہے تو اس کی تصغیر یعنی کتورے کی عربی جو ہے وہ کلیب ہوگی، کلیب۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے حریرہ، یہ بھی اصل میں ہر سے نکلا ہے، ہر، ہا را را اس کا مادہ ہے، 3 حرفی ہے، اور ہر کہتے ہیں بلی کو، اور بلی یعنی مذکر بلی، مذکر بلی، اور مونس بلی جو ہے وہ پھر ہرہ ہوگی، مونس بلی ہرہ۔ اسی طرح کتن، یہ مذکر بلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کتن، اور پھر اس کی مونس جو ہے بلی یعنی وہ ہوگی کتاتن، کتاتن، اور پھر اس سے پھر اسم تصغیر اگر کتاتن سے بناؤں میں تو وہ قطیتہ، قطیتہ بنے گا، قطیتہ۔ اسی طرح پھر ہرہ سے حریرہ، تو یہ حریرہ جو ہے یہ اسم التصغیر کا صیغہ ہے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیار کے لیے یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ نام کے طور پر پھر استعمال ہونے لگا، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ کی آستین میں یعنی ابو ہریرہ کی آستین میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ آپ کی نظر جب اس بلی کے بچے پر پڑی تو آپ نے انہیں ابو ہریرہ کہا، اے بلی والے، اے بلی کے بچے والے، اور آپ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ آپ کا اب یہی نام مشہور ہے، یعنی ہم ان کو، عام لوگ ان کو ان کے اصلی نام سے جانتے ہی نہیں، بلکہ ان کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ، اسی نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی کنیت کیا ہے، ابو تراب، ابو تراب، تراب کسے کہتے ہیں، مٹی کو، تو اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہوگا مٹی کا باپ، اس کا ترجمہ ہوگا مٹی والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کے گئے، تو حضرت علی کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ باہر ہیں، تو آپ مسجد میں گئے تو آپ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ کر پکارا، تو وہاں سے آپ کی یہ کنیت پڑ گئی۔ اسی طرح ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلہ، تو شعلے کا باپ نہیں ہے وہ، شعلے والا، اتنا سرخ و سفید رنگ تھا اس کا، آنکھیں شعلوں کی طرح۔ ابو جہل، جہالت والا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان ابی ہریرہ تھا، اور ہریرہ کا لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، تبھی ہریرہ تی نہیں آ رہا، ہریرہ تا آ رہا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی، المؤمن القوی، کون سا مرکب ہے جلدی سے بتائیں، المؤمن القوی مرکب جاری ہے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے مرکب جاری، جلدی بتائیں، حرف جر نہیں ہے، مرکب اشاری ہے کیوں نہیں ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، مرکب اضافی ہے کیوں نہیں ہے مرکب اضافی، ماشاءاللہ کیونکہ پہلا لفظ ہی الف لام کے ساتھ ہے، آخری بچا جی مرکب توصیفی،
ٹھیک ہے. تو موصوف کون ہوا؟ پہلا لفظ موصوف، دوسرا صفت. تو پہلے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، دوسرے لفظ کا پہلے ترجمہ کریں گے. المؤمن القوی، کیا ترجمہ؟ قوی کسے کہتے ہیں؟ طاقتور، مضبوط. طاقتور مومن. خیرن، بہتر ہے. ٹھیک ہے. خیرن کا لفظ جو ہے یہ اسم التفضیل کہلاتا ہے، یعنی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگریز کے لیے عربی زبان میں پیٹرن استعمال ہوتا ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے، وہ بہت فائدہ دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کس کی ہوتی ہے؟ ایڈجیکٹو کی ہوتی ہے. ایڈجیکٹوز کی ہوتی ہے نا. یعنی آپ نے کہا جی گڈ، بیٹر اور بیسٹ. ٹھیک ہے. یہ پہلی ایگزامپل میں نے یہ دے دی، ورنہ عام طور پہ ہم ٹال، ٹالر اور ٹالسٹ. ٹھیک ہے. میں بتایا تھا کہ سیکنڈ ڈگری میں ای آر لگا کر بناتے ہیں اور تھرڈ ڈگری جو ای ایس ٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو بگ، بگر، بگیسٹ، ٹال، ٹالر، ٹالسٹ، شارٹ، شارٹر، شارٹیسٹ. تو اسی پہ ہم گڈ، گڈر، گڈیسٹ کر دیتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، کچھ ہیں جن کی چینج ہو جاتی ہیں. گڈ کے بعد بیٹر لگتا ہے، ناٹ گڈر ہوتا ہے. تو عربی زبان میں کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو جیسے ٹال کے لیے طویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ایڈجیکٹو، سمپل ایڈجیکٹو ہے طویل. تو طویلر اور طویلسٹ، اس کی جو عربی ہوگی وہ ایک ہی ہوگی، اطول. جی اطولو، اطولو، افعلو کے پیٹرن پہ. کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے اطولو کا پیٹرن استعمال ہوگا. طویل سے اطول، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، مجید سے امجد، شریف سے اشرف، جمیل سے اجمل. اب جس طرح ای آر ای ایس ٹی ہر جگہ نہیں لگتا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو اسی طرح یہ جو خیر کا لفظ ہے نا، یہ بھی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن آپ کو اس پیٹرن پہ نظر نہیں آ رہی، ای آر اور ای ایس ٹی کے پیٹرن پہ. اصل میں یہ اخیر تھا، اخیر، خیر سے اخیر. اس وقت سمجھ لیں ذرا، اخیر تھا یہ اصل میں، اخیر. لیکن جس طرح گڈ سے گڈر نہیں ہوا، تو اسی طرح پھر یہ اخیر نہیں استعمال ہوا، بلکہ خیر کا لفظ ہی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. اب باقی سوال یہ پیدا ہوگا کہ کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے لفظ ایک ہی ہے، تو کہاں پر پتہ چلے گا کمپیریٹو کے لیے استعمال ہوا ہے، کہاں پر سپرلیٹو کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ بات کی بات ہے، پھر یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، اس کو میں چھوڑتا ہوں ابھی. تو ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ خیرن کا ترجمہ آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پر، یا تو زیادہ بہتر یا سب سے بہتر. کمپیریزن جب دو میں کریں گے تو زیادہ بہتر کے ساتھ ترجمہ کریں گے خیرن کا. جب دو میں کمپیریزن ہو رہا ہوگا نا، تو پھر آپ زیادہ کے ساتھ ترجمہ کریں. بس میں کہتا ہوں جی جمیل اور حامد دونوں خوبصورت ہیں، لیکن جمیل حامد سے زیادہ خوبصورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی کمپیریزن کریں گے تو آپ زیادہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو یہاں پر آ رہا ہے جی المؤمن القوی، قوی مومن، طاقتور مومن، خیرن، زیادہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ، یہ احببو تھا اصل میں، اسی پیٹرن پہ احببو، احببو کو احبو بنا دیا. حبیب سے آئیے، حبیب کے معنی پیارا. وَأَحَبُّ، اور زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، الَّلَّهِ، اللہ کو. کس سے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور ناتواں مومن سے. المؤمن القوی، قوی مومن، خیرن، زیادہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ، اور زیادہ پسندیدہ ہے، الاللہ، اللہ کی جناب میں، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے. کلیئر ہو گیا؟ اب ذرا آئیں نیچے، الفاظ ہیں ان کے میننگز ہیں، کوئی مشکل نہیں. القوی ضد الضعیف، ضعیف کا اپوزٹ ہے. القوی جمعہ اقویاء، قوی کی جمع اقویاء، ولی کی جمع اولیاء، نبی کی جمع انبیاء. پیٹرن دیکھیں ایک ہی ہے، قوی اقویاء، نبی انبیاء، ولی اولیاء. اور والضعیف جمعہ، اور جو ضعیف ہے اس کی جمع ضعفاء، ضعیف کی جمع ضعفاء، غریب کی جمع غرباء، امیر کی جمع امراء، عالم کی جمع علماء، جاہل کی جمع جہلاء،
شریف کی جمع شرفاء، ٹھیک ہو گیا. اور ضعیف کی دوسری جمع بھی آتی ہے ضعاف، ٹھیک ہو گیا، ضعاف. تو یہ آپ نے جمع یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں کہ المراد بالقوی ہونا، مراد بالقوی، قوی سے ہونا. یہاں پر قوی سے مراد کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ القوی فی الایمان والجسم، ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ تو بتا رہے ہیں نا، آپ کہیں کہ مومن طاقتور مومن ہو وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. بیچارہ کمزور مومن جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتا ہو اور طاقتور نہ کرتا ہو تو پھر بھی بہتر ہوگا. تو دونوں چیزوں کو کمبائن کیا کہ ایمان میں اور جسم میں، ٹھیک ہو گیا. خیرن اسم و تفضیل، ٹھیک ہے نا. افضل اسی پیٹرن پہ دیکھیں، افضل، احسن. خیرن کے معنی ہے افضل، احسن، اور ضد اس کی بتا رہے ہیں شرن. اس کا اپوزٹ کیا ہے خیر کا؟ شر. احبو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم و تفضیل ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے اسم و تفضیل کہتے ہیں. یہ اسم و تفضیل ہے اور اس کے لیے کچھ جملے انہوں نے دیے ہیں جنہیں آپ ذرا جلدی سے دیکھ لیجئے. پہلا جملہ ہے جی اخی میرا بھائی، اخی میرا بھائی، حبیبن پیارا ہے، الیہ مجھے، میرا بھائی مجھے پیارا ہے، و اختی اور میری بہن، احب الیہ منہ مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے. کہ نا میرا بھائی بھی مجھے پیارا ہے لیکن میری بہن مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے. تو ذرا پیٹرن چیک کریں، اخی حبیب الیہ، اخی حبیب الیہ، میرا بھائی پیارا ہے میری طرف، یعنی مجھے پیارا ہے. یہ مجھے پیارا کہنے کے لیے الیہ کا لفظ آپ کو لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں وہ اختی اور میری بہن، احب الیہ مجھے زیادہ پیاری ہے، منہ اس سے. اور دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے احب الناس الی المسلمین، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مسلمانوں کو کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان دو ایگزامپلز میں انہوں نے بتایا کیا ہے، آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب آپ اسم تفضیل کو کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں گے نا تو من کے ساتھ استعمال کریں. جب آپ اسم تفضیل کو کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو من کے ساتھ استعمال کریں، صحیح. اور جب آپ سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو پھر آپ ایک صورت تو یہ ہے کہ مضاف بنا کر لے آئیں اس کو. کمپیریٹیو ڈگری کے لیے اسم تفضیل کو من کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، مضاف بنا کر لے آئیں. تو ذرا دیکھیں تھوڑا سا، بس اس جملے میں بات کر لیں پھر ختم کرتے ہیں. پہلا جملہ تھا کہ اخی حبیب الیہ، میرا بھائی مجھے پیارا ہے، و اختی اور میری بہن، احب الیہ منہ اس سے زیادہ پیاری ہے. اور یہاں پر انہوں نے احبو کو مضاف بنا کر استعمال کیا ہے کہ احب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب. تو یہ سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ کہ لوگوں میں سب سے محبوب مسلمانوں کو کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے جی اگلے لیکچر میں، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.